الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، وسد دون جنته الطرق فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. ففي المسند من حديث أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكما أن الذلة مضروبة على من خالف أمره، فالعزة لأهل طاعته ومتابعته. قال الله سبحانه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلا إلى أحد. کل کی گفتگو میں ایک اہم نکتہ جو ہمارا ذکر تو چھڑا تھا لیکن اس پر پھر بات نہیں ہوئی اس نکتے پر، اور وہ نکتہ تھا، میں نے کہا تھا کہ عمومی طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ فیتھ بلائنڈ ہوتی ہے، ایمان کا تحقیق اور ثبوتوں کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ بس بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے، ماننا اور ماننا. اس لیے بہت سارے مسلمان تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان بھی اور پڑھنے پڑھانے والے لوگ بھی یہ تذکرہ کبھی کبھی کرتے ہیں کہ ایمان والوں سے دلیل مانگنا، ثبوت مانگنا کوئی معنی نہیں رکھتا. بس یہ ہے کہ بھئی یہ ایک جسے ہندی میں آج کل لوگ جانتے ہیں لفظ آستھا، ایک آستھا ہوتی ہے، ایک فیتھ ہوتی ہے. فیتھ تو بس ماننا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ثابت بھی ہو. اسی طرح سے مسلمان کی بھی ایک فیتھ ہے، ایمان ہے، کسی چیز پر بلیف ہے. اس کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو صرف سائنسی حقائق کا ثبوت ہوتا ہے، فیتھ کا کچھ نہیں ہوتا ہے. اس لیے فیتھ بلائنڈ ہی ہوتی ہے بغیر ثبوتوں کی. ابھی تک جو میں نے گفتگو کی، کل کی گفتگو تک، اس سے بھی ہو سکتا ہے یہ مغالطہ پیدا ہو جائے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کسی چیز کا ثبوت نہیں چاہیے. جب ہم نے مان لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں کسی ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بلائنڈ فیتھ ہے، آگے جو کچھ بھی ہے اس کو کوئی ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں. ایسی بات نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ بالکل ایک عقلی دلیل ہے، عقلی دلیل. بات یہ ہے کہ ہم پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین مانتے ہیں، سب سے سچے، سب سے زیادہ امانت دار. ٹھیک، اب تم تحقیق کر لو. قرآن مجید نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ ماننے والوں سے یہ ایک سوال پوچھا. اللہ کے الفاظ اللہ کی زبان اقدس سے، زبان کا جو میں یہاں کہتا ہوں تو اللہ انسانوں کی زبان کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے جو الفاظ قرآن مجید میں اس انداز سے میں ہیومن لینگویج میں بات کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کو نہیں مانتے ہیں ان سے یہ کہہ دیجئے کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ افلا تعقلون. چلیے تم سے کوئی سوال نہیں، تمہاری عقل سے سوال ہے. تم مانتے ہو نا عقل کو، کہ عقل جس چیز کو مانے پرکھے ہم تب مانیں گے، اور فیتھ عقل پہ اترتی نہیں. ان سے سوال پوچھا، میں نے ساری زندگی تم میں گزاری، اے مکے کے لوگوں، میرا بچپنا، میری جوانی، اب میری یہ بڑھاپے کی عمر، یہ تمہارے بیچ میں گزر رہی ہے. مکہ سے مدینہ تم نے سب میرے لیل و نہار دیکھے، میری جوانی دیکھی، میری پاکیزگی دیکھی، میری امانت داری دیکھی، میرا فیصلہ کرنا دیکھا، میرا حق کا ساتھ دینا دیکھا، باطل سے تنفر دیکھا، برائیوں سے اجتناب دیکھا. تم نے سب میرا دیکھا. یہ ساری عمر میں نے تمہارے بیچ میں گزاری، افلا تعقلون، تم کو عقل نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس پر اگر آپ غور فرمائیں گے تو کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مسلمان کی فیتھ بلائنڈ ہوتی ہے، بلائنڈ فیتھ ہوتی ہے. نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ آپ کو کوئی آدمی، چلیے مسلمانوں کی دل و جان، جان و جگر اور قلب و جگر اور اپنی ساری زندگی، اپنے اولاد، اپنے والدین، اپنی زندگی کی پونجی، مال و دولت، سب کچھ، اور اپنی جان عزیز سے بھی محبوب اور پیارے ہونے چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی وہ چیز عطا فرمائے. ہمارا دعویٰ نہیں ہو سکتا، دعویٰ نہیں کر پائیں گے. مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس مسلمانوں کے اس طبقے میں پیدا کرے کہ جن کو اپنی جان سے، مال سے، والدین سے، اولاد سے، رشتہ داروں سے، دنیا و مافیہ سے محبوب ہو جائیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ ہے تو چلیے ابھی مسلمان کا معاملہ یہاں چھوڑیے. ایک غیر سے بھی یہ بات کہی گئی کہ کسی کے سچا ہونے کے جتنے بھی پیمانے ہو سکتے ہیں ان کو تولو. عقل کو کھپاؤ، استعمال کرو. اب عقل کی کسوٹی پر، تجربے کی کسوٹی پر پرکھو، آؤ پرکھو. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم بلائنڈ فیتھ لاؤ، آؤ پرکھ لو. ایک اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، اسے آپ براہ کرم بڑے غور سے سنیے. اب تم کہتے ہو کہ عقل ہی سب کچھ ہے، عقل ہی سب سے بڑا پیمانہ ہے، ایبسلیوٹ ہمارے ہاتھ میں. سچائی اور جھوٹ کو، سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کا پیمانہ عقل ہے، صحیح غلط کو چھانٹنے کا پیمانہ عقل ہے. یہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، چلو وہ عقل کے پرستارو اور عقل کو ماننے والوں. عقل کو ہم بھی مانتے ہیں، اس کے اپنے حدود میں. تم حدود سے بہت آگے لے جاتے ہو عقل کو، کھینچتے ہو اس بیچاری عقل کو. جہاں وہ محو تماشا ہے، لب بام ہے، تم اس بھنور میں بھی اس عقل کو ڈالتے ہو اور یہ بیچاری کنارہ ہی نہیں پاتی کہیں. ٹھیک ہے، تم عقل کو کل سمجھتے ہو. آؤ اب اسی عقل کے جتنے پیمانے ہیں کسی کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آؤ استعمال کرو. قرآن کہتا ہے تم سے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ ہم نہیں کہتے ہیں. مسلمان یہ کہہ نہیں سکتا. ہم کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیمانے لگانے کی دعوت دے ہی نہیں سکتے اگر اللہ نہ دیتا. ہم نہیں دے سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ جب تم کہو گے نا کسی سے، تم کہتے ہو کہ سورج گرم نہیں ہے، آؤ ذرا دھوپ میں بیٹھو، یہ بھی ایک قسم کا ایک اپولوجیٹک اپروچ ہے. نہیں، جو کہتا ہے سورج گرم نہیں ہے اس کو چھوڑ دو اپنے حال پر، اس کو کہو ہی مت. جب حقیقت اتنی واضح ہو تو اس کے بارے میں کسی کو پھر اب کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. وہ آدمی اپنے حواس کھو چکا ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. لیکن
لوگوں کی سطحیں الگ ہوتی ہیں، بے خبریاں ہوتی ہیں، نیک نیتیاں ہوتی ہیں، اور تلاش و جستجو ہوتی ہے، تلاش و جستجو حق کی. تو قرآن کہتا ہے ارے عقل کو ماننے والو، عقل کے پرستارو، عقل کو ہی سب کچھ امام بنانے والو، آؤ لے آؤ اپنی عقل، اور جن کی بہت پوری پختہ عقل ہے وہ بھی لے آؤ. آؤ پہلے یہ طے کرو کہ کوئی سچا ہو سکتا ہے دنیا میں؟ اچھا مجھے یہ بتا، جو لوگ خدا کو بھی نہیں مانتے، رسول کو بھی نہیں مانتے، آخرت کو بھی نہیں مانتے، حق کو نہیں مانتے، ابھی آپ ان کو اپنی زبان میں کہیں ایتھیسٹ کہتے ہو، کچھ تو زیادہ ہی پریشان ہیں انہیں ایگنوسٹک کہتے ہو، ٹھیک، کوئی اتنے متشکک ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہیں کسی چیز کو، انہیں اسکیپٹک کہتے ہو، ملحد کہو، دہریے کہو، متشکک کہو، کچھ بھی کہو، ان لوگوں کو لے آؤ، ان کو کہو اچھا یہ بتاؤ اپنی عقل سے کہ کوئی سچا جھوٹا وغیرہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ یہ ہے کہ کوئی سچ بول رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، یہ ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا یقین تو وہ اپنی والدہ پر کرتے ہیں. ان کی ماں نے ان کو سچ بتایا کہ وہ اپنے ہی والد کے ہیں. وہ تو اپنی ماں پر بھروسہ کرتے ہیں نا کہ ہم اپنے باپ کے ہیں، جس کو ہم باپ لکھتے ہیں ہم اسی کے ہیں. ماں کے بھروسے پر مانتے ہیں نا. ماں کے اوپر شک پیدا ہو جائے اور اس کو جھوٹا سمجھیں تو خودکشی کے سوا ان کو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، اب سائنس آگے آگے اتنے ٹیسٹس وہ کراتے ہیں تو جینیٹیکلی کے بھی وہ لگتے ہیں کہ نہیں بھائی، پھر ظاہر میں شکل و صورت بھی، ٹریٹس بھی ملتے جلتے ہیں ان کے، تو اور یقین ہو جاتا ہے جو نا زیادہ ہی وہ تحقیق کر رہا ہو، بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں ان کو. آپ ان عقل کو امام ماننے والے لوگوں سے کہیے، قرآن کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری فرمایا، قرآن نے کہا، اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے ایک ساری زندگی تمہارے بیچ میں نے گزاری. تم نے میرے صبح شام کو دیکھا، میری تجارت کو دیکھا، میرے کام کاج کو دیکھا، تم نے مجھے بچپن سے دیکھا، یتیم بھی دیکھا، اور تم نے میری شادی سے پہلے کی زندگی دیکھی، ازدواجی زندگی دیکھی، سب نے دیکھی. آ جاؤ، سب کو دعوت ہے، غور کرو میری زندگی میں. افلا تعقلون، تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ آ جاؤ کرو میری زندگی میں غور. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ماننے والوں کو بھی یہ دعوت دی جا رہی ہے، آؤ سیرت رسول کا مطالعہ کرو، آؤ سیرت رسول کا مطالعہ کرو، آؤ جس کو تم کہتے ہو مسلمانوں کے پیغمبر ہے، آؤ ان کی زندگی کو پڑھو، ان کی زندگی کو سنو، اپنی عقل سے اس پر غور کرو. پھر جب تم اس نتیجے پر پہنچ جاؤ کہ یہ عظیم شخصیت سچی شخصیت ہے، the moment you accept that he is the most truthful personality، جب مان لیا نا تم نے کہ وہ سچے ہیں، اب یہ بتاؤ اپنی عقل سے جب آپ نے ان کو سچا مانا اور یہ بھی سیرت سے ثابت کیا کہ ایسی شخصیت کبھی سچ کے سوا بول نہیں سکتی، نہ کبھی انہوں نے سچ کے سوا کچھ، تو دنیا کے معاملات میں تم کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی تمہاری راہ انہوں نے غلط نہ کی. یہ بتاؤ خدا کے معاملے میں وہ جھوٹ بولیں گے؟ اللہ یعوذ باللہ. ہم تو زبان پر بھی نہیں لا سکتے، لیکن یہ ایک الزامی دلیل ہوتی ہے اور یہ عقلی دلیل ہے. تو پھر جب آپ نے ان کو سچا مان لیا، اب جو وہ غیب کی خبریں بولتے ہیں تو وہ تو اس بنیاد پر اب ماننی ہے نا کہ سچے نے بتایا. اخبار کی خبروں کو روز یقین کے ساتھ پڑھتے ہو، کس نے بتایا؟ ریڈیو کی خبریں روز سنتے ہو، کس نے بتایا؟ امریکہ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے امریکہ دیکھا ہے؟ تو امریکہ ہے کیوں؟ دنیا بول رہی ہے امریکہ ہے. اور اتنے لاکھوں نبیوں نے بولا خدا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، سچ. لاکھوں نبی، اب ذرا سارے لاکھوں نبیوں کی زندگیوں کو دیکھو، لاکھوں انبیاء کی زندگیوں کو دیکھو، اور جو دعوت وہ خود دیتے تھے انبیاء، اس دعوت کے اثرات خود ان کی زندگیوں میں دیکھو. عقل ہے نا بھائی، عقل کو استعمال کرو. چلو عقل کو ہی مانتے ہیں، یہاں تک عقل چلاؤ، لیکن جس ٹائم اب یہ عقل نے قبول کر لیا بھائی یہ شخصیتیں سچی ہیں، آدم سچے ہیں، ابراہیم سچے ہیں، نوح سچے ہیں، موسیٰ سچے ہیں، عیسیٰ سچے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں،
اب آگے کیوں عقل سے کہتے ہو کہ یہ بتا، اب یہ نبی، سچا نبی کہتا ہے موت کے بعد زندہ ہونا ہے، اب تو سچ مانو نا، کیونکہ تم سچا مان چکے ہو، جھوٹ کہیں ملا نہیں، یہ عقل ہی ہے، تو اب فیتھ بلائنڈ کہاں ہے؟ 1921 یا 2 کی بات ہوگی، یا اگر میں ذرا تھوڑا کھینچوں اپنی یادداشت کو، پھر یہ 4 یا 5 کی بات ہے، مجھے موسٹ پروبیبلی یہ 5 کی بات ہے لگ رہی ہے، 2005 میں 2005 میں کنٹریکچول لیکچرر تھا یونیورسٹی میں، ہاں، تو پڑھانے کے بعد مجھے فون آیا ایک پروفیسر صاحب کا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس وقت فارغ ہو؟ میں نے کہا جی بالکل فارغ ہوں۔ تو کہا کہ آپ ڈپارٹمنٹ سے باہر آ جاؤ، ایک آدمی سے آپ کو ملنا ہے۔ وہ پروفیسر صاحب خود تھے مطلب سائنس کے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ کوئی اسلام کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہے، کوئی فارنر آیا ہے، وہ آسٹریلیا کا تھا، جوان تھا، تو یہ اسلام کے متعلق تو کوئی بھی اسلامک اسٹڈیز والا جانتا ہوگا، تو اس کو میرا نمبر تھا، ورنہ میرے سے زیادہ قابل لوگ تھے آس پاس، وہ ان سے پوچھ سکتے تھے، میرا نمبر ان کو ایزیلی اویلیبل ہو گیا۔ مجھے کہا، تو میں ان کی گاڑی میں گیا اور وہاں ایک آدمی کو دیکھا، وائٹ تھا، تو ہائے ہیلو ہم نے کیا، بیٹھے، جو ہی میں اندر گاڑی میں بیٹھا، انہوں نے کہا گاڑی میں ہی بیٹھ کے بات کریں گے۔ تو خوش نا یپر ہپر نیران نا زین العابدین گیٹ کنت، یپر شیخ صٲبٕنۍ قبر ہے، تو وہاں پر وہ گاڑی رکی تھی، تو ہم بیٹھے، اور سب سے پہلا سوال جو اس نے پوچھا، ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ پہلا سوال۔ میں نے کہا یس۔ میں نے کہا ہیو یو سین گاڈ؟ میں نے کہا نو۔ اب یہ اصل میں ایک زبردست سوال تھا، جس کو آپ نے دیکھا نہیں اس کو مانتے کیسے ہو؟ So he just wanted to prove to me that your faith is blind. Then you have not seen God, then why do you believe? How do you believe then? میں نے کہا I know a man who has seen God. یہ ایک سوال تھا۔ اب اس کے لحاظ سے یہ تھا، میں تھرا رہا تھا اتنا بھی کہنے سے، I know a man who has seen God۔ میرے نزدیک تو یہ باتیں بہت میری سطح سے بہت اوپر کی تھی، میری سطح کی نہیں تھی، لیکن چونکہ مجھے بات آگے کرنی تھی، ذرا کانفیڈنس سے کرنی تھی، لیکن یہ بات میری نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، تو جن کو آپ اکثر دیکھتے ہو یوٹیوب پہ، مولانا سجاد نعمانی صاحب، ان کے والد مولانا منظور نعمانی، ان کی کئی کتابیں، لیکن مشہور کتاب ہے جس کا مطالعہ سب کو کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، معارف الحدیث ہے، ان کی تقریباً 8 جلدوں میں ہے وہ، حدیثیں اس میں، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو ان سے کسی دہریے نے پوچھا تھا کیا آپ خدا کو جانتے ہو؟ انہوں نے جواب میں دیا تھا میں ایک ایسی شخصیت کو جانتا ہوں جو خدا کو جانتے ہیں، تو میں نے ان کے جاننے سے خدا کو جان لیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، میں نے اس انداز سے اس کو یہ بتایا، I know a man who has seen God۔ تو وہ زبردست اس کی کیوریاسٹی بڑی ہے، is there anybody who has seen God really؟ تو ہم چلے اور ایک جگہ بیٹھ گئے، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہلکا سا تعارف کرا۔ اس نے کہا مجھے کتاب دے دو۔ مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کی ایک سیرت کی کتاب ہے نبی رحمت، اس کا نبی رحمت، ہاں، اس کا انگریزی ترجمہ ہے پروفٹ آف مرسی۔ تو میں نے اسے وہ انگلش ٹرانسلیشن دے دیا، ٹھیک، اس نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد ایک جگہ اس کو لے گیا، کہیں ملاقات بھی کرائی۔ میرے ساتھ تو اس کا کوئی رابطہ بعد میں نہیں ہوا، لیکن آئی واز ٹولڈ دین لیٹر آن، یمن ست پتہ تمس رابطہ غالباً تمس پروفیسر صاحبس ست یا بیک استام ست یہند ذریعہ سہ یور اوس آمت۔ آئی واز ٹولڈ دیٹ مین دین چینجڈ۔
وہ ایمان لے آیا۔ ایک سیرت کی کتاب پڑھ کر ہمارے سیرت کے جو ذخائر ہیں، ہماری سیرت کے جو سورسز ہیں، کتابیں ہیں، ان کے اندر اس کتاب کا نیچے کے درجے میں ایک شمار ہے۔ بڑی بڑی کتابیں سیرت کی ہیں، اس نے انگریزی زبان میں وہ کتاب پڑھ لی، اور ہاں اتنا مجھے یاد ہے کہ اگلے دن پھر میں اس سے ملنے گیا، اس نے ایک رات میں زیادہ پورشن اس کتاب کا پڑھ لیا تھا۔ اچھی خاصی کتاب ہے وہ، تو مجھے بھی یاد آئے گا جب اس کو میں حجم دیکھوں گا، مجھے نہیں اس وقت پتا اس کے پیجز کی تعداد، لیکن اراؤنڈ 500 پیجز کی تب بھی وہ ہوگی وہ کتاب، اس ٹرانسلیشن اس کا، تو پروبیبلی کچھ وہ۔ تو صبح اس نے مجھے کہا کہ اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ آدمی سچا نہیں ہو سکتا تو دنیا میں کوئی سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے تو اسی if that man is not truthful, then there can be nobody truthful on the earth. There can be no truthful person on the earth. So یہ سچے نہیں تو کوئی سچا نہیں۔ تو جب تم سچے کو تسلیم کر دو، اس طرح سے اور بھی لوگوں نے جنہوں نے کسی نہ کسی طرح سے دشمنیاں ہی اپنائی ہیں۔ کارلائل نے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ لکھی ہے، اس طرح ہم نے ان کو دلائل میں پیش نہیں کرنا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صداقت کے جتنے پیمانے ہیں، کسی کے سچ بولنے کے پیمانے، تم عدالتوں میں فیصلے کس پر کرتے ہو؟ سچائی پر ہی کرتے ہو نا۔ کسی کو جھوٹا کسی کو سچا سمجھ کر ہی کرتے ہو نا۔ کوئی سچ بولتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، پولیس کیسے چھوڑتی ہے اور پکڑتی ہے؟ کوئی سچ بولتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، اتنے سارے فیصلے ہو رہے ہیں۔ تم جب اوتھ اٹھواتے ہو منسٹروں سے، اور وہ اپنی اپنی مقدس کتابوں پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں اور قسمیں بھی کھاتے ہیں، تو یہی نہ کہ یہ سچے ہیں اور اپنی قسموں کو یہ ایفائے عہد کریں گے، وعدے پورا کرنے والے۔ دنیا میں اعتماد ہے، بھئی اس آدمی کا وعدہ یہ زندگی دے گا، توڑے گا نہیں، ٹھیک؟ تو تم جن لوگوں کو سچا مانتے ہو، آؤ سچائی کے سارے پیمانے لگاؤ، اور نبی علیہ السلام پر لگا۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، بہت سارے دوسرے جو فیتھس کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے عظیم انسان تھے، سچے انسان تھے۔ ارے بھائی جب تم یہ مان رہے ہو کہ سچے تھے، پھر آگے ایک قدم آگے بڑھا اور دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے، ساری انسانیت سے کہہ رہے ہیں۔ صداقت میں کوئی بیاس نہیں ہونا چاہیے، کوئی مونوپلی نہیں ہونی چاہیے۔ سچائی سب کی ہے، یہ نہ مسلمانوں کی ہے نہ کسی کی ہے، یہ سب کی ہے۔ ایک بات یہ اس سے پتہ چلا کہ ہماری فیتھ بلائنڈ، لیکن دیکھو اس کے بعد بھی کبھی یہ نہیں کہنا کہ میری عقل نے میری رہنمائی کی، کہنا کبھی نہیں۔ عقل دی ہے اللہ نے، شکر اللہ کا کرو کہ عقل دی، سوچ سمجھ دی، لیکن ایمان اللہ کی طرف سے عطائی ہے کہ بہت بڑے بڑے عاقل انسان بھی ایمان نہیں پاتے، اور سیدھے سادے بلہن جو ہوتے ہیں نا، سیدھے سادے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ دل منور کر دیتا ہے۔ اس کا باب ابھی آگے آئے گا، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ایمان پر اللہ کے سامنے شکر کرو، فخر نہ کرو۔ کیا؟ شکر کرو، فخر۔ ہاں، اس پر بھی تفصیلی گفتگو ہے، لیکن وہ ذرا تھوڑا سا غیر متعلق ہے۔ اس گفتگو کو میں اس وقت مؤخر کروں گا، ہو سکتا ہے اس کا کہیں اور موقع ملے مناسب۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے امین ہیں، امانت دار ہیں۔ اتنے بڑے امانت دار، اتنے بڑے امانت دار کہ اللہ نے ان کو کیا کی عطا؟ اپنی وحی عطا کی، ٹھیک؟ اور پھر اللہ نے گواہی دی وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، غیب جو بھی میں نے اس نبی کو اطلاع دی، علم اس کو عطا کیا، انہوں نے کوئی چیز نہیں چھپائی، وہ امین ہے۔
ٹھیک. اور جس جبریل علیہ السلام نے ان تک وہی پہنچائی مطاع ہیں، فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں. ثم امین، اور جہاں جس مقام پر ان کی اطاعت ہوتی ہے وہاں وہ امانت دار بھی مانے جاتے ہیں. اللہ نے ان کی امانت کی گواہی دی. دیکھو قرآن کی حفاظت کا کہاں سے سلسلہ چلا ہے. اللہ، فرشتے، امین، ان کا سردار امین، اور تمام فرشتوں اور انبیاء کا سردار جس پر وہی آئی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی امین، وہی کے امین. وخیرتہ من خلقہ، جیسے خیر خلقہ ہی پڑھتے الصلاۃ والسلام علیک خیر خلق اللہ پڑھتے نا، یعنی خیرتہ من خلقہ، اپنی مخلوق میں سے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے افضل، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، منتخب کیے ہوئے، چنے ہوئے، مصطفیٰ، مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. وصفیرہ بینہ وبین عبادہ، اللہ اکبر، بندوں اور خدا کے بیچ میں حضور سفیر ہیں. حضور سفیر کا کیا کام ہوتا ہے؟ ان کا مسئلہ ادھر لے جانا، اور ادھر کی رحمتیں بیچ میں. سفیر ہیں، حضور سفیر ہیں. کل قیامت میں بھی ان کے بغیر مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسائل ان تک لے آئیں گے لوگ. کن تک؟ اللہ آخرت میں ہے نا، لیکن مسائل انبیاء تک بھی کن تک لے آئیں گے؟ حضور تک لے آئیں گے. اور حضور کن تک لے جائیں گے؟ اور ادھر بھی ہے قرآن مجید میں آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ گناہوں سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس آئیں گے، گناہ کرنے کے بعد کہاں آئیں گے؟ آپ کے پاس آئیں گے، اور وہ اللہ سے معافی مانگیں گے، اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے کیا مانگیں گے؟ تو وہ پائیں گے کہ اللہ بڑا تواب و رحیم ہے. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ روز اقدس پر حاضری کے وقت یہ آیت پڑھ لو، کئی آیتوں کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھ لو، پھر اللہ سے معافی مانگو، پھر اللہ سے معافی مانگو، اور حضور سے بھی اپنی اللہ کے دربار میں شفاعت کی درخواست کرو. یہ علماء نے لکھا. ٹھیک، میں یہاں ادھر ادھر کی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ کہتا ہوں کہ کچھ بڑے بڑے علماء نے اس بات کو لکھا ہے. ٹھیک. المبعوث بالدین القویم، سیدھا دین اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، وہ لے کر وہ مبعوث ہوئے. دین قویم، کون سا دین؟ اسلام لے کر آئے. والمنہج المستقیم، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، منہج طریقہ نبی، یہی سیدھا راستہ ہے. ارسلہ اللہ رحمۃ للعالمین، سارے عالموں کے لیے، جہانوں کے لیے. کتنے عالم ہیں؟ ایک روایت میں 40,000 ہے، ایک روایت میں 18,000 ہے. عالم سمجھ لو یہ انسانوں کا عالم ہے، حیوانوں کا عالم ہے، پانی کی مچھلیوں کا الگ عالم ہے، پرندوں کا الگ عالم ہے، فرشتوں کا الگ عالم ہے، جنات کا الگ عالم ہے. ٹھیک. پھر بہت ساری روایت ہیں. حضرت بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 40,000 عالم ہے، مختلف عالم ہے. اور کچھ کا ہمیں معلوم ہے، کچھ کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہیں. کچھ ہماری نظر کتنی ہے، یہاں سے وہاں تک بھی نہیں ہے. ابھی کہتے ہیں لوگ چاند پر گئے، اللہ جانے کیوں. اب یقین کے ساتھ کہو گے گئے ہیں، اللہ جانے. گناہ ثواب تم نے یہ منع گیا. ٹھیک. یقین تہ کران تو کہیں تہ کران. یم دو امتحانس مز نمبر ان اتھ کہ تم گئے، تم دو لکھو اس امتحانس مز تی کہ تم گئے، ات گژھو پاس. ٹھیک. یم دو ثابت گژھِ تم گئے نہ کہیں، تم دو لکھو امتحانس مز تم گئے نہ کہیں، ات گژھو تم دو ات پہ پاس. ٹھیک. وَإِمَامًا لِلْمُتَّقِينَ، تمام متقیوں کے امام ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یس نہ تہندس دربارس پہ ایمان انان کی تمن پہ ہیک نہ متقی تہ بنت کی.
ٹھیک وہ پھلے نہ سو متقی مگر مسلمان چھن کی اب بھائی جو مسلمان نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا. تقوا میں ایمان شامل ہے. پرہیزگار ہے کہاں ٲسِتھ شریف النفس ہے کہ ٲسِتھ ٹھیک گناہ بھی نہیں کرتا ہوگا بدماشیاں بھی نہیں کرتا ہوگا کچھ بھی نہیں کرتا ہوگا بڑا شریف آدمی ہوگا لیکن تقوا کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایمان کو شامل ہے. آگے بات جہاں ایمان نہیں وہاں اگر ساری خوبیاں ہیں تو لفظ تقوا وہاں استعمال نہیں ہوگا. ہاں وَحُجَّةً عَلَى الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ اللہ کی حجت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات پر حجت ہیں اللہ کی فائنل دلیل ہے. ان کے بعد کوئی موقع نہیں. اتمام حجت ہو گیا حضور کے تشریف لانے کے بعد. کسی سے کوئی سوال نہیں کسی کی کوئی اب نہیں کیونکہ کوئی کنفیوژن نہیں رہا. حق اور باطل واضح ہو گیا حضور کے تشریف لانے کے بعد. عظمتیں واضح ہو گئی ذلتیں واضح ہو گئی حضور کے لانے کے بعد. اللہ نے سب صاف کر دیا. قد تبین الرشد من الغی. That's why there is no room for any type of coercion in Islam. حق کے معاملے میں کسی پر کوئی زبردستی نہیں. آپ زبردستی کسی کو نہیں کہہ سکتے مسلمان بن جاؤ. آپ گردن توڑ کے کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی حق نہیں ہے زبردستی تم مسلمان ہو جاؤ نہیں. Your job is not to win souls for Allah. بس جماعت کرو تیار اللہ تعالیٰ کی جماعت بڑھ جائے گی. ایسا نہیں ہے آپ کا کام. کیوں کیونکہ یہ کام خود اللہ نے کیا ہے. اتمام حجت کیا ہے. قد تبین الرشد من الغی. اس کے پہلے کہا لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے یعنی تم دین میں کسی کو زبردستی نہیں لا سکتے ہو. کیوں کیونکہ اللہ نے حق اور باطل کو اب واضح کر دیا ہے. حضور کے آنے کے بعد سب واضح ہو گیا ہے. سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اب جو نہیں لیحییٰ من حی عن بینہ ویہلک من ہلک عن بینہ. اب جو زندگی پاتا ہے وہ واضح دن کی اجالے میں پاتا ہے اور جو ہلاکت ہی پاتا ہے تو واضح اجالے میں دیکھتا ہے کہ یہ ہلاکت ہے وہ جان بوجھ کر اس کو اختیار کرتا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی مجھے تھوڑا سا رہ گیا. اسی طرح کسی بھی نہ ماننے والے کو حضور کی سیرت دے دو اس کے بعد بھی اگر وہ منکر ہو جائے تو اب وہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے. اس کا اتمام حجت ہوگا کیونکہ سیرت کو جاننے کے بعد اور سیرت کو صاف دل سے پڑھنے کے بعد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ طیبہ کو واقعی جاننے کے بعد کوئی آدمی ایمان کے بغیر ہرگز نہیں رہ سکتا. اگر رہ گیا تو اس کے دروازے بند ہوئے ہیں. کفر لگ گیا ہے یا اس کی ہٹ درمی ہے یا جان بوجھ کر ہوئے ہے کیونکہ اتمام حجت آپ کی زندگی طیبہ نے حیات طیبہ نے کر دیا. اور اس میں لمبی بحثیں ہیں اور کیونکہ تکمیل دین بھی ہو گیا اس لیے حجت ہو گئی اور کسی اور نبی کو نہیں آنا ہے یہ ختم نبوت ہے اس سے بھی حجت تمام ہوگی. فہدا بھی الی اقوم طرق و اوضح السبل. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے اقوم ترین راستہ اور واضح ترین شارع جو ہے اس کی طرف رہنمائی لوگوں کو کی ہدایت دی. تم نے دیکھنا ہے صراط مستقیم کیا ہے اپنے حضور کو دیکھو. صحیح دین کیا ہے حضور کو دیکھو. جنت کا راستہ کیا ہے جاؤ حضور کو دیکھو. ٹھیک. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہاں جس بات پر حضور خاموش رہے وہ سنت بن گئی. کسی نے آپ کے سامنے کوئی بات کی کسی نے کچھ کیا آپ کے سامنے آپ کے معاشرے میں آپ کے سامنے کچھ کیا جا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے وہ بھی سنت بن گئی کیونکہ حضور کی خاموشی بھی اس کا اپروول ہے. دیکھو اتنی عظمت کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر خاموشی کرے تمہارے لیے وہ بھی جائز ہے. کیوں کیونکہ میرے رسول کا یہ منصب ہے کہ اگر وہ جائز نہ ہوتا تو میرا رسول خاموش نہ رہتا. جائز نہ ہوتا خاموش نہیں رہتا. اس لیے یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے. آپ کو سنتوں کی قولی یا عملی دلیل ضروری نہیں ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ کیا حضور نے یہ فرمایا ہے کیا حضور نے یہ کیا ہے. نہیں اتنا بھی کافی ہے کہ حضور کے زمانے میں یہ کیا جا رہا تھا یا کوئی شخص
ابن مشرکین میں کوئی شخص اس طرح کا کام کر رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی انکار نہیں کیا، اس کو اپروول ہو گیا. ان کے زمانے میں ایسا کیا جا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرانے دین میں سے کوئی چیز موجود رہ گئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نے یہ بتا دیا کہ یہ چیز اس غلط معاشرے میں بھی پازیٹو تھی. تقریر سے اس کو تقریر کہتے ہیں حدیث میں. اور اس سے پتہ چلا کہ دیکھو برے سے برے معاشرے میں بھی اگر کوئی چیز اچھی ہوگی اور حق و صداقت کے پیمانے پہ اترتی ہوگی تو کوئی بیاس نہیں، کوئی پریجڈس نہیں، اس کو اختیار کرو اس کو. اور اگر غلط سے غلط لوگوں کے پاس بھی، بلکہ آپ کے دشمنوں کے پاس بھی کوئی اچھی بات ہے، سچائی ہے، کیونکہ وہ سچ ہے، وہ تمہارا ہی گمشدہ سرمایہ ہے. الکلمۃ الحکمہ ضالۃ المؤمن حیثما وجدہا فہو احق بہا. ترمذی میں یہ حدیث ہے. تو جہاں کوئی گمشدہ، جس طرح سے کوئی چیز آپ کی گم ہو جاتی ہے تم اس کو ڈھونڈ رہے ہو، اسی طرح سے کوئی بھی اچھی بات کوئی بھی آدمی کہے، کیسا وہ آدمی ہو، اس کے منہ سے سچی اچھی بات نکلی، اس کو اختیار کرو، اس کو اختیار کرو، اس میں کوئی پرابلم نہیں. وَافْتَرَضَ عَلَى الْعِبَادِ طَاعَتَهُ وَتَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ وَمَحَبَّتَهُ. اللہ نے فرض کیا بندوں پر حضور کی اطاعت، حضور کی مدد کرنا، حضور کی عظمت کو دل میں رکھنا، توقیر کرنا، اور حضور کی محبت کو دل میں رکھنا. یہ فرض ہے سارے بندوں پر، یہ فرض ہے. ہاں، والقیام بحقوق، حضور کے حقوق کو ادا کرنا. حضور کے کیا کیا حق ہیں، حضور کے کیا کیا حق ہیں، موٹے موٹے سنو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرنا. ایک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں جاگزیں کرنا. سب سے زیادہ، دنیا و مافیہ سے زیادہ، اپنی جان عزیز سے زیادہ حضور کی محبت کتنی ہو گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، سنتوں کی زندگی گزارنا. وہ بعد میں دیکھنا اس کے یہ بھی فائدے ہیں، یہ بھی فائدے ہیں، یہ بھی فائدے ہیں، صرف یہ حضور کی سنت ہے، مجھے اسی پر زندگی گزارنی ہے. اللہ ہم کو بھی سنتوں والی زندگی دے دے. کتنی ہوگی؟ حضور پر درود پڑھتے رہنا، سلام بھی پڑھتے رہنا. درود و سلام، درود و، یہ موٹی میں نے 4 بتائی فی الحال. کتنی؟ حضور پر ایمان، حضور کی محبت، حضور کی اطاعت، اور درود السلام کثرت سے پڑھتے رہنا. کثرت کیا مطلب؟ اگر زیوت گلے تو ادھر گئی نا کثرت، یعنی ساری زندگی کا وظیفہ کیا بناؤ؟ درود السلام. صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. وسددون جنتہ الطرق، حضور کی جنت کے سوا سارے راستے بند ہیں. مطلب یہ کہ حضور کے راستے سے ہی کہاں پہنچو گے؟ اور کوئی راستہ نہیں. فَلَن تُفْتَحْ لِأَحَدٍ إِلَّا مِن طَرِيقِهِ، جنت کسی کے لیے کھولی نہیں جائے گی سوائے طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چلے گا اس کے لیے کھول دی جائے گی. پرانے حضور سے پہلے کے انبیاء جو آئے، ٹھیک، جنہوں نے ان کو مانا، وہ ان کے صحابی، ان کے تابعی، ان کے تبع تابعی، ان کے امتی ہو گئے، وہ بھی جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ بھی حضور کا ہی طریقہ ہے. لیکن جب حضور تشریف لے آئے، پرانے نبیوں کے ماننے والوں کو بھی کن کو ماننا ہے؟ کیونکہ پرانے نبیوں سے بھی یہ وعدہ لیا گیا اللہ کی طرف سے، پرانے انبیاء سے وعدہ لیا گیا کہ تم میرے نبی کی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کی مدد کرو گے، ان کی توقیر کرو گے. کن سے وعدہ لیا گیا؟ انبیاء سے لیا گیا. جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دست مبارک آدم علیہ السلام کے پشت پہ رکھا اور وہاں سے ان کی ذریت نکلی، قیامت تک پیدا ہونے والے چیونٹیوں کی طرح سب عالم ارواح میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اپنا وعدہ لے لیا. الست بربکم قالوا بلا، آپ رب ہے ہمارے، ٹھیک. تو اللہ نے اپنی کبریائی کا، اللہ ہونے کا، ربوبیت کا وعدہ تمام مخلوق سے لیا. یہ کامن تھا. پھر ان میں سے کچھ مخلوق چمک رہی تھی سورج کی طرح، ان کو الگ اٹھایا.
یہ انبیاء کی روحیں تھیں. کن کی روحیں؟ اب ربوبیت کا وعدہ تو لے لیا، ان کو الگ سے اٹھایا اور ان سے الگ اپنے رسول پر ایمان کا وعدہ لے لیا. لِتُؤْمِنُوا بِهِ، اے نبیو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور پھر تم بھی ان کی عزت و توقیر کرو، مدد کرو. کیا مدد کرو؟ جانے سے پہلے اپنی امت سے کہنا کہ نبی آنے والے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے قرآن میں، ہے نا کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد میں جاؤں گا، میرے بعد وہ آئیں گے، ان کا نام احمد ہے. اور انجیل میں بھی موجود ہے، مجھے جانا ہے باپ کے پاس، باپ خداوند، اگر میں نہیں جاؤں گا تو پھر وہ نہیں آئے گا جس کو آنا ہے. پھر رد و بدل کر کے الفاظ کو بدل دینا، اس کی گنجائش نہیں ہے میں اس پر گفتگو کروں. فشرح له صدرہ، اللہ نے شرح صدر کیا حضور کا. ورفع له ذکرہ، ان کا ذکر بلند کر دیا. ووضع عنہ وزرہ، اور ان کا بوجھ اللہ نے اتار دیا. وجعل الذلة والصغار على من خالف امرہ، ذلت اور پستی اور رسوائی کس کے مقدر میں اللہ نے لکھی؟ جو حضور کے دین کی مخالفت کرے. جو حضور کے دین کی مخالفت کرے اسے ذلت اور رسوائی ہے. ففی المسند، مسند احمد میں حدیث ہے، من حدیث ابی منیب الجرشی عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ارشاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعثت بالسیف بین یدی الساعہ حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، قیامت سے پہلے مجھے تلوار لے کے بھیجا گیا ہے، یعنی میں جہاد والا نبی ہوں، میرے لیے یہ کھول دیا گیا ہے یہ راستہ. یعنی یہ قیامت میں رہے گا جہاں تک کہ سب آدمی اللہ کی عبادت نہ کریں. یعنی مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جد و جہد قیامت تک رہے گی، کیونکہ حق و باطل کی کشمکش بھی کب تک رہے گی؟ تب جب زمین پر حق ہوگا اور اسی کے ساتھ باطل بھی ہوگا، تو حق و باطل کی کشمکش میں جد و جہد بھی ساتھ رہے گی، ہے کہ نہیں؟ اور جب سب باطل ختم ہو جائے گا، صرف حق رہے گا، تو جد و جہد، قتال و جد و جہد بھی نہیں، پھر وہ کس کے ساتھ رہے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس طرح سمجھو، اس کے کوئی اور معنی لیتے ہیں لوگ، ادھر ادھر کے معنی لیتے ہیں لوگ، یہ ہے. اور وہ کیا فرمایا؟ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمُحِي، میرے نیزے کے سائے کے نیچے میرا رزق بنایا گیا. مطلب سب سے پاک رزق، مال غنیمت. نیزے کے سائے کے نیچے کون سا رزق ہے؟ مال غنیمت. یہ میرے لیے حلال کیا گیا. دوسری حدیث میں فرمایا کہ میرے اوپر مال غنیمت حلال کیا گیا. ٹھیک. وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ امری، جس نے میرے امر کا، میرے دین کی مخالفت کی، اس کے لیے اللہ نے ذلت اور صغار لکھا. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو کسی قوم سے مشابہت کرے، جس کی وضع، قطع، اٹھنا بیٹھنا سب دوسرے لوگوں کے ساتھ ملے، یعنی دور سے آدمی اسے پہچانے کہ یہ ان میں کا ہے. کن میں کا؟ جن میں کہ اس نے اپنی شبیہ بنائی ہے. تو کیا فرمایا؟ فَهُوَ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں کا ہے. وہ اگر کانٛہہ مسلمان دی کلس پہ تِتھ پٲٹھۍ پگڑی، یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ قوم چھِ دِوان، ژےٚ کیٛاہ لگی دھوکہ، ژٕ کیٛاہ ووٚنکھ پھلٲنۍ چھُ پکان، چھُنا؟ یِتھے پٲٹھۍ اگر کانٛہہ سُہ طرز اختیار کرِ شکل و صورتس منٛز یُس کُنہِ قومُک علامت آسہِ، شعار آسہِ، تِہنٛز پہچان آسہِ، تِہنٛزٕے پہچان آسہِ. مثلاً تُہۍ چھِو دپان کوٹ پتلوٗن چھُ انگریزن ہُنٛد، پر وٕچھن کوٹ پتلوٗن انگریزن ہٕنٛز پہچان، وٕچھ کوٹ پتلوٗن اکھ عالمی لباس اکھ، اس لیے بنیو نہٕ کوٹ پتلوٗن لاگُن غٲر قومن سۭتۍ مشابہت کرٕنۍ، دوسری قوموں کی وہ چیزیں اختیار کرنا جو کسی قوم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، انہی کا خاص شعار ہوتا ہے، اس کو اختیار کرنے سے تم انہی میں گنے جاؤ گے. یہ مورکۃ العرب بحث، اس میں من تشبہ بقوم فہو منہم. تو ایک سلسلہ میں مضامین کا لکھا کرتا تھا اخبار میں، تب میں گریجویشن کرتا تھا. یہ کب؟ یہ 90s کی بات ہے.
تو اس پر من تشابہ بقوم فہو منہم، تو تب ایک سلسلہ میں نازک کشمیری کے نام سے لکھتا تھا، تب نوجوانی تھی، وہ کئی مضامین اگر وہ موجود ہوتے تو آج میرے کام آتے بہت، تو گئی بات۔ ابھی بہت سارا یہاں ہے، میرے خیال میں اس وقت گفتگو بند کریں گے۔ اللہ پاک ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، اور جو اس میں غلطیاں ہوئی، تسامحات ہوئے، علم کی کمی کی وجہ سے جو اس میں خطائیں ہوئیں، اللہ پاک معاف کرے، اور اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور اخلاص اور یقین اور ایمان زندگی میں، اور ایمان والی موت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، سنتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔